قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دنان وڈائز پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم کارسب سے پوچھیں گے کہ کیا جادو کروانے والے پر جادو واپس پلٹا جا سکتا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی عدنان بھائی، جادو کے حوالے سے جادو کرنے والے کا انجام، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو جادو کرتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا، وہ تو اس کو پہلے ہی انجام ملنا ہی ملنا ہے۔ جی دوسرا ہے کہ کیا کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جادو ہم پر کرتا ہے، ہم اس کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے کوئی عمل کریں، جس کو واپس پلٹ کہتے ہیں۔ اب میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں کوشش کروں گا کہ میں اس پر بات کروں کہ وہ شریعت ہمیں اس بارے میں کیا بتاتی ہے، بالکل، کہ کیا تم کر سکتے ہو، کیا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ نے علاج سکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علاج کیا۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گئے۔ پھر اسی طرح صحابہ کے واقعات بھی ملتے ہیں اور مختلف صحابیات کے واقعات بھی ملتے ہیں جن پر جادو کا معاملہ بنا اور انہوں نے علاج کیا اور اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ جادو کو واپس پلٹنا، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ کہ جادو آیا اور ہم نے جادو کو واپس بھیج دیا۔ جادو کا علاج کرنا اور چیز ہے، جادو کو واپس پلٹنا اور چیز ہے۔ تیسری چیز کہ جس بندے نے جادو کیا ہے وہ عبرت کا نشان بنے، یعنی اس کو بھی پتا چلے کہ جادو کیا ہے، ہمیں پریشان کیا ہے، کسی کو مارنے کا، کسی کو پریشان کرنے کا، رشتے توڑانے کا، کسی قسم کا بھی، وہی عمل اس پر ہو جائے، وہ عمل اس پر ہو جائے یا وہ عبرت کا نشان بنے۔ پہلی جو چیزیں کہ جادو کو واپس پلٹنا، اصل میں جادو کیا ہے؟ جادو ہے کہ جادو جو کرتا ہے اس کے بارے میں جو حکم ہے وہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا نا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ جادو میرے سلیمان نے نہیں کیا تھا، میرے سلیمان علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی، فرمایا جادو نہیں سکھانے والے تھے، وہ جادو کرنے کروانے والے نہیں تھے۔ یہ کفر کا لفظ استعمال کیا، میرے سلیمان نے نہیں کیا تھا۔ تو جو جادو کرنے کروانے والا، سیکھنے سکھانے والا، اس کے لیے تو کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک تو جادو کروانے والا، کرنے والا اس نعمت سے، ایمان کی نعمت سے محروم ہو گیا، ایک چیز۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے جی جادو کو واپس پلٹ کر بھیجنا ہے۔ اس کے مراد کیا ہے ہمارے الفاظ کی؟ کہ ہم نے جادو ہی ہمارا جادو اس پر ہو جائے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ اگر اس نے کفر کیا میں بھی کروں؟ اگر اس نے کفر کیا ہے میں بھی کروں؟ وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تھا میں بھی پہنچاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تو نہیں ہے۔ بالکل۔ ہاں، اگر آپ سے کوئی زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کے لیے موجود ہیں دعائیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ سے پناہ مانگو، کہو اللہ تو اس کے مقابلے میں آ جا۔ اللہم اکفناہم بما شئت۔ اللہ تو کافی ہو جا ہمارے لیے۔ جب اللہ کافی ہوگا تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی کچھ کرنے کی، صحیح بات، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ واقعہ مشہور ہے نا، کسی نے آ کے باتیں کرنی شروع کر دی، برا بلا کہنا شروع کر دی، جب الزام تک بات آئی انہوں نے جواب دینا شروع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ فرمایا جب تم خاموش تھے اللہ کے فرشتے جواب دے رہے تھے۔ ہم نے اللہ کو پکارنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح، اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہ ہمیں ان ظالموں کی قوم سے نجات دے، ہمیں ان کے ظلم کا شکار نہ کرنا۔ لیکن یہ تو نہیں کہنا کہ یہ جادو ہے میں اس پر ہی کر دوں۔
اور واللہ ہمارے ساتھی جتنے اس چیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کا بس چلے وہ جادو ان پر کر دیں. صحیح بات. اصل میں الفاظ کا چناؤ بسا اوقات ہمیں کدھر لے جاتا ہے. میں جادو کو نہیں مانتا جی، یہ لفظ جملہ کتنا گہرا ہے آپ کبھی سوچ کے دیکھیں. قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ پر جادو ہو گیا، ٹھیک ہے، جادو کی وجہ سے یہ معاملات بنے، جادو کی وجہ سے فلاں معاملات بنے. سورہ فلق، ناس اور مختلف آیات بتا رہی ہیں کہ جادو با اثر ہے، اور تو کہے کہ جادو کو میں مانتا نہیں، تو کس چیز کا انکار کر رہا ہے؟ نان بھائی، میں بات الفاظ کے چناؤ کی کر رہا ہوں. ہم کہتے ہیں ہم جادو کو واپس اس پر پلٹ دیں گے. بھائی وہ جادو کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، تم بھی کرو گے؟ ہاں، اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، خود آ جاؤ پناہ میں. ہم نے خود کو محفوظ کرنا ہے بھائی. سیکھو اس چیز کو. جب تم اللہ کے سپرد کر دو گے اپنے آپ کو، میرا اللہ بڑی غیرت والا ہے، واللہ میرا اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دے گا. میرا اللہ تیری نسلوں تک کی حفاظت کرے گا. کر کے دیکھو. جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اصول ہے میرے اللہ کا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، میرے رب کا اصول ہے، جو اس پر توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. بالکل. اور جس کے لیے میرا اللہ کافی ہو جائے اس کو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم سورہ فلق ناس پڑھتے ہیں نا، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں جنوں سے، جادوگروں سے، حاسدوں سے، ہر قسم کے شر سے. اللہ جو بھی تو نے پیدا کیا اس کے شر سے تیری پناہ میں آتے. جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتے ہیں، پھر ہمیں کسی کا شر نہیں ہونا چاہیے، ڈر نہیں ہونا چاہیے. کوئی کیا کر دے گا، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. کیونکہ جب ہم تو انسان ہے. کوئی بندہ آ جائے نا ہمارے ڈیرے پہ، ہم پنجابی لوگ ہیں، اور ہمارے وہاں پہ ڈیرے پہ آ کے کوئی کہہ دے کہ رانا صاحب میں آپ کی ایمان میں ہوں، یا مجھے میری حفاظت کرنا، یا میں آپ کے ڈیرے پر آ گیا ہوں محفوظ ہونے کے لیے، تو ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس بندے کو کوئی کہہ جائے، چاہے اس کا کوئی دشمن ہو، کتنا بھی بڑا ہو. ہم دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی جان اس کو ہاتھ لگانا ہے، پہلے ہمارے اندر سے گزرنا پڑے گا، ہمارے آگے سے گزرنا پڑے گا، ہمیں گرانا پڑے گا، ہمیں فیس کرنا پڑے گا. وہ میرا اللہ کتنی غیرت والا ہے، جو بندہ اس کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتا ہے، اور اس کا وعدہ کھڑا ہے کہ مجھ پر توکل کرو، میں تمہارے لیے کافی ہوں گا. جو اللہ کی پناہ میں آتا ہے، واللہ میرا اللہ غیرت والا ہے، میرا اللہ اس بندے کو ضائع نہیں ہونے دیتا. بے شک بے شک. اور جو اس کی طرف بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. بالکل. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کو اللہ نے کیسے عبرت کا نشان بنایا. جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا. بے شک. کر کے دیکھیں، کر کے دیکھیں. بات یہی ہے، اللہ نے کرائیٹیریا بنا دیا، توکل کرو گے تو کافی ہوں گا. یہ نہیں میں نے پڑھ لیا ہے پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، کر کے دیکھ لیتے، ایسے نہیں. بھائی اس میدان میں اترنا ہے، تم چاہتے ہو کہ اس میدان میں کامیاب ہو جاؤ، تو بھائی اترو. پھر کس طریقے سے؟ جیسے میرے نبی نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر اسباب کی طرف نہ جاؤ. اس کے پاس 10 جادوگر ہیں، اس کے پاس بڑے بڑے جادوگر ہیں، اس کا جس جادوگر سے تعلق ہے وہ تو بندے مار جادوگر کہا جاتا ہے. تو اس کو کہو اتر میدان میں اللہ کا کلام لے کر آتا ہوں، تو جادو کر لے کر آ، تو جادوگروں کو اکٹھا کر لے، میں اللہ کی توحید کا علم بلند کروں گا. میں دیکھتا ہوں اللہ کے قرآن کے سامنے اس کا جادو کس طرح کھڑا ہوتا ہے. کر کے دیکھو، اس کے سامنے جھک جاؤ، اللہ یہ جادو ہے اس کو تو توڑ دے، یہ شر ہے اس کو تو ختم کر دے، میرا اللہ کرے گا. ایک دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. یہ جب بندہ پڑھتا ہے اس کا معنی کیا ہے یہ پڑھیں. اگر جادوگر آپ کو بار بار تنگ کرتے پریشان کرتے، یہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ
یہ جتنے میرے برا چاہنے والے دشمن، میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے مقابلے میں میں تجھے لاتا ہوں اور تیری پناہ میں خود آ جاتا ہوں۔ بھائی جان اصل کنسیپٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آگے، اور جو شریر ہے اللہ تجھے ہم مانتے ہیں، تجھ پر توکل کرنے والے ہیں، تو جان اور وہ جانے۔ اصل چیز یہ ہے، یہ چیز ہمیں لانی ہے۔ بھائیو اس سوچ سے نکلو، ہمیں کدھر کھڑا کر دیا گیا، ہمیں کدھر الجھا دیا گیا، واپس پلٹوں میں ہم لگے رہے۔ ہمیں کبھی کہا گیا نیمبوؤں میں سوئیاں لگا کر مرچیں ڈال کر اس کو دبا دو، واپس پلٹ ہو جائے گی۔ ہمیں کبھی کہا گیا گرے لگا کر جو ہے وہ یہ رسیاں باندھ کر گلے میں باندھ لو، واپس پلٹ ہو جائے گی، تم محفوظ رہو گے۔ کبھی کہا گیا دیواروں میں کیل گاڑ دو، محفوظ رہو گے۔ کبھی کہا گیا اونٹ کی ہڈیاں رکھ دو، محفوظ رہو گے۔ ہمیں کن کاموں میں الجھا دیا گیا؟ اصل چیز یہ نہیں تھی، بالکل ایسا، اصل چیز کچھ اور تھی۔ میری تڑپ کو سمجھو، میں ایک چیز بار بار سمجھا رہا ہوں، واللہ سمجھو اس چیز کو، اس طرف آ جاؤ، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تم جس چیز کی طرف جا رہے ہو وہ کہیں تمہیں پھسلا نہ دے، تو جادو کو واپس پلٹنا اصل چیز یہ نہیں ہے۔ اصل مقصد ہے جادو سے محفوظ رہنا، اور جب تم حفاظت اللہ سے مانگو گے تو تم محفوظ بھی رہو گے، اور اس کو جواب اللہ دے گا، اور جو اس کو اللہ جواب دے گا وہ عبرت کا اللہ تعالیٰ نشان بنا دیں گے اس کو۔ اس لیے ان اعمال پر آئیں، اس طریقے پر آئیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا اور آپ محفوظ بھی رہیں گے۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم